جب آپ مدینے پہنچے تو پھر آپ نے مدینے کے لیے دعا کی کہ یا اللہ مکے سے دگنی برکتیں مدینے میں ڈال دے. تو ایک قریشی نوجوان بازار میں کھڑا مکے کو یاد کر کے شعر پڑھ رہا تھا. اللہ کے نبی پیچھے آ کے کھڑے ہو کے سننے لگے. میں جا رہا تھا انڈیا 1982 میں. اب مہاجر نہیں لوکل ہے. تو میں ایک سکھ کو دعوت دے رہا تھا. جلندھر سے لوگ چڑھے, رش تھا. ایک نوجوان میرے پاس آ کے کھڑا ہو گیا. وہ میری باتیں سن رہا تھا. وہ مجھ سے کہنے لگا آپ کہاں سے ہیں؟ میں نے کہا پاکستان. پاکستان میں کہاں سے ہیں؟ میں نے کہا ملتان. ملتان میں کہاں سے ہیں؟ میں نے کہا آپ ڈیٹیل کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہنے لگا میں بھی ملتان کا ہوں, اسمال ٹاؤن تلمبا. تو آگے میں ہنس پڑا. اسے کہنے لگا ہنسیا کیوں ہے, کیوں ہنسے ہو؟ میں کہا میں تلمبے دا ہیں. اب پاپڑی بولی بولیے. اور ایک دم پیچھے گیا, اپنی بہن کو کہا کہ تلمبے کا ایک نوجوان بیٹھا ہے. یہ 1982 کی بات ہے. وہ کوئی 60-65 سال کی عورت شیرنی کی طرح آئی اور یوں دھکا دیا, یوں دھکا دیا. اور میرے سامنے 3 آدمی بیٹھے تھے, ان میں زبردستی گھس کے بیٹھے. ایک ادھر جا گرا, ایک ادھر ہو گیا. مجھے کہنے لگی وے پترا تو تلمبے دا ہے, وے پترا تو تلمبے دا ہے. ہائے میں ٹھر پاؤں, تو تلمبے دا ہے. ہائے میں ٹھر پاؤں, تو تلمبے دا. میں کہا جی ماں جی میں تلمبے دا. سونی پت تک وہ عورت خاموش نہیں ہوئی اور تلمبا تلمبا کرتی چلی گئی. تو میرے نبی کان لگا کے کھڑے ہو کے سنتے رہے, سنتے رہے. پھر ایک دم فرمان لگے او بھائی چپ ہو جا, مکہ یاد نہ دلا. چپ ہو جا, مکہ یاد نہ دلا. مدینے میں دل لگنے دے, مدینے میں دل لگنے دے. یہ میرا دیس ہے, یہ آپ کا دیس ہے. اسے امریکہ نے برباد نہیں کیا. کسی کو چھینک بھی آئے تو کہتے ہیں امریکہ کی سازش ہے. اسے ہندوستان نے برباد نہیں کیا, اسے اسرائیل نے برباد نہیں کیا, اسے طارق جمیل نے برباد کیا ہے. اسے یہ جو میرے سامنے مجمع بیٹھا ہے اس نے برباد کیا ہے. اس 18 کروڑ انسانوں کے جھوٹ نے اور ظلم نے اور شراب نے اور زنا نے اور بدیانتی نے اور کھوٹ نے اور ماں باپ کی نافرمانی نے اور ناحق قتل اور ناحق زمینوں پہ قبضے اور چوریاں اور ڈھاکے اور لگاتے جاؤ. اس سب نے میرے دیش کو برباد کیا ہے. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے راہزنوں سے گلا نہیں, تیری راہبری کا سوال ہے. پیچھے دیکھو تو صحیح کون کھڑا ہے جس نے تمہارے لیے اولاد ذبح کر دی. حسین جیسوں کو ہے. آج 12 ربیع الاول ہے اور آج 7 جون ہے اور 633 عیسوی ہے اور 11 ہجری ہے اور گرم دوپہر شروع ہو چکی ہے اور آپ اپنی بیگمات کو بلا رہے ہیں اور ان کو رخصت فرما رہے ہیں. پھر اپنی بیٹی کو بلایا اور اس کے کان میں کہا بیٹی میں جا رہا ہوں. وہ روئی, کہا نہیں رو نہیں, تیری میری ملاقات سب سے پہلے ہوگی. حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں چونکہ ان کے تو آپ نے سینے پر ٹیک لگائی تھی. حضرت عائشہ ایسے صوفے کی طرح اور آپ یوں 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 ایسے تھے, ایسے. پھر آپ نے حضرت علی کو بلوایا اور ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے سر پہ اور کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور کچھ دعا دیتے رہے. پھر ان کو رخصت فرمایا. پھر سب سے آخر میں کنہیں بلایا؟ جنہیں کہتے تھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن حسین. جب حضرت حسن پیدا ہوئے تو آپ نے علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب, جنگجو. کہا نہیں, اس کا نام ہے حسن. پھر حسین پیدا ہوئے, آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب, جنگجو. کہا نہیں, یہ حسین. پھر آپ نے فرمایا جب سے آدم کی اولاد چلی ہے یہ 2 نام اللہ نے میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے تھے. اس سے پہلے کسی کا نام حسن حسین نہیں رکھا گیا. یہ میرے بچوں کو نام دیا گیا ہے اور ان کو سینے پہ لٹا رہے ہیں اور ان کو پیار کر رہے ہیں. اور آپ سوئے ہوئے تھے, آنکھ لگے. کبھی کبھی آپ ایک چادر اوپر ایک تہمد نیچے, آپ چادر اوپر لیے سو رہے تھے, کرتا نہیں.
चादर ऊपर से हट गई। हसन आए, छोटे बच्चे, और दौड़ते दौड़ते अगर अपने नाना के पेट पे चढ़ गए। आगे नाफ नजर आया तो बच्चे को यूं नजर जैसे ये सुराख है, उसने वहीं धार मारी पेशाब, और जब पेशाब की धार मारी तो आपकी आंख खुली तो आप चुप करके लेटे रहे। मैं कसम खा के कहता हूं, मेरा बच्चा होता तो मैं उठा के उधर कर देता, खुद इधर हो जाता। तो अब चुप करके लेटे रहे। जब हसन पेशाब से फारिग हुए फिर उनको उठाए। ऐसे लाड दिए, ऐसे लाड दिए, दोनों को बुलाते। फातिमा से कहते ऐनल लुका, ऐनल लुका, शरारती बच्चों को भेजो, शरारती बच्चे आओ। हसन हुसैन दौड़ते दौड़ते आते, आप उनके सामने घोड़ा बन जाते, हाथ भी टेक देते, पांव भी टेक देते, कहते आओ मेरी कमर पे चढ़ जाओ। फिर उनको कमरे में चक्कर दिलवाते, फिर सर ऊपर करके पूछते तुम्हारा ऊंट कैसा है, तुम्हारा ऊंट कैसा है। आपस में उनकी कुश्ती करवाते। एक दफा कुश्ती करवा रहे और आप हुसैन को कह रहे शाबाश शाबाश, तो फातिमा कहने लगी या रसूल अल्लाह, आप हुसैन को शाबाश दे रहे हैं, हसन को नहीं दे रहे। तो आपने कहा ये जिब्रील मेरे पास खड़ा भी हुसैन को शाबाश दे रहा है, मैं भी उसी को शाबाश दे। सबसे आखिर में उनको बुलाया और यूं अपने दोनों बाजू में ले लिया ऐसे, और दोनों के सर चूमने लगे और आंखों में आंसू जारी हो गए कि एक को जहर में तड़पता देख रहे थे और एक का सर नेज़े पे चढ़ता हुआ देख रहे थे। इसके बाद भी गुंजाइश है कि मैं झूठ पे कारोबार करूं, मैं लोगों की जमीनें दबाकर बच्चों के लिए रिस्क बनाऊं, अपनी बेटी को जेवर से सजाने के लिए किसी की बच्ची के मुंह से नवाला छीन लूं, अपने घरों के चराग रोशन करने के लिए लोगों के दिए बुझा दूं, अपने महल तामीर करने के लिए लोगों की झुग्गियों पे बुलडोजर चला दूं। कब तक जिंदा रहना है? मौत मर गई है, नहीं आएगी। दुनिया का सबसे बड़ा कातिल चंगेज खान है, सबसे बड़ा कातिल चंगेज खान। आज उसकी कब्र का निशान नहीं है। दूसरे नंबर पर तैमूर बदबख्त उस समरकंद में पड़ा हुआ है। तीसरे नंबर पर सिकंदर यूनानी, उसकी कब्र का निशान कोई नहीं है। प्यार किया दोनों को, चूमते रहे रोते रहे, चूमते रहे रोते रहे। जाओ, वो गए तो जिब्रील आ गए, खड़े हो। आपने फरमाया क्या हुआ? कहा जी मौत का फरिश्ता आ चुका है, अंदर आने की इजाजत चाहता है। तो आपको तो पहले ही पता था कि आज रवानगी है, तो आपने कहा आ जाए। तो मलकुल मौत ने अंदर आकर कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं आज पहली दफा किसी को सलाम कर रहा हूं और वो आप हैं। फिर कहने का या रसूल अल्लाह पहली दफा आपके रब ने फरमाया पूछ के अंदर जाना, बिन पूछे ना जाना। या रसूल अल्लाह पहली दफा अल्लाह ने फरमाया आना चाहे तो ले आना, रहना चाहे तो छोड़ के आ जाना। तो आपने कहा मैं इजाजत दे दूं तो मेरी जान भी निकालोगे? का जी निकालूंगा। फिर आपने जिब्रील को देखा, तेरी क्या राय है? तो जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह अल्लाह आपकी मुलाकात के शौक में ऐसे मरो कि अल्लाह मुलाकात के शौक में, ऐसे ना मरो कि कब्र में आग उठ रही हो और रग रग से रूह खींच खींच के निकाली जा रही हो। कभी जालिमों को मरते देखो किस तरह मरते हैं। तो आपने जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह अल्लाह आपकी मुलाकात के शौक में है। तो आपने फरमाया अच्छा तो जाओ वापस और अल्लाह से पूछ के आओ मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करेगा, मेरे बाद हसन हुसैन के साथ क्या करेगा वो मुझे पता है। एक ज़बह होगा, एक जहर में तड़प तड़प के जान दे देगा। हुसैन कहने लगे भाई मुझे बता तुझे किसने जहर दिया है? तो आपने फरमाया क्या करोगे? कत्ल करोगे? उसे कत्ल करोगे? कहने लगे हाँ कत्ल करूं। का नहीं बताता, अगर वो ना हुआ कोई और हुआ तो एक बेगुनाह का कत्ल मेरे जिम्मे पड़ गया, और अगर वो वही है
تو قیامت دور نہیں، میں وہاں جا کے خود نمٹ لوں گا۔ ہاں میرے بھائیو، آؤ آج ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، آج ہم اللہ کی بارگاہ میں صلح کریں، اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ صلح کریں۔ جو موت پہ نہیں بھولے، آپ نے جبریل سے کہا اچھا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دیتا۔ کسی نبی نے یہ سوال نہیں اٹھایا، آپ نے سوال اٹھایا۔ جبریل واپس آئے کہ یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں آپ کے بعد آپ امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ کہ بس الان قرت عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں۔ اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اور پھر آپ نے دو باتیں فرمائیں، دونوں توڑ کے رکھ دی۔ آپ نے کہا الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ بتاؤ کتنے لوگ کراچی میں نماز، اذان پہ کتنے مسجد میں جاتے ہیں؟ وما ملکت ایمانکم، میری امت کے غریبوں پہ رحم کرنا، ظلم نہ کرنا۔ آج ظالم پھنکار رہا ہے کالے ناک کی طرح، اور مظلوم سسک رہا ہے، مظلوم سسک رہا ہے۔ ایک دن تو آئے گا، وہ کب آئے گا؟ اذا وقعت الواقعہ ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا۔ آئے گا إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها۔ وہ دن آئے گا إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت۔ اللہ کی قسم وہ آئے گا۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة ازلفت۔ یہ دن ہے، یہ آئے گا، کھرا کھوٹا الگ ہوگا۔ یہاں تو یزید تخت پر ہے اور حسین کا سر نیزے پر ہے، اور یہاں ابن زیاد غرا رہا ہے، اور میرے نبی کی بیٹی زینب پھٹی چادر کے ساتھ، آنسوں کی لڑیوں کے ساتھ گھسیٹی جا رہی ہے۔ خبیب سولی پہ لٹک رہا ہے اور قریش مکہ نیزوں سے چھید رہے ہیں۔ جبریل آئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں آپ کی امت کو راضی کروں گا۔ الان قرۃ عینی، اپنا کام پورا کرو ملک الموت، اور اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، اور ایک غریبوں پہ رحم کر۔ میرے بھائیو، اللہ نے طاقت دی ہے، جھک جاؤ۔ اگر میری آواز ان بچوں تک جا رہی ہے جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں، اور تم میری چھوٹے ہو تو میری اولاد ہو، میں تمہیں باپ بن کر، تمہارے ہمدرد بن کر، تمہارے آگے جھولی پھیلا کے کہتا ہوں ایسے نہ مرو کہ اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے نہ ہو سکو۔ یہ جہنم سے بھی بڑی سزا ہے کہ اللہ کا نبی کہے سے میری نظروں سے دور کر دیا جائے۔ یہ اللہ کی قسم جہنم سے بڑی سزا ہے۔ ایسے نہ مرو کہ ہتھکڑیاں لگ چکی ہوں، ایسے نہ مرو کہ بیڑیاں پڑ چکی ہوں۔ آ جاؤ، آج ہم سب مل کر توبہ کرتے ہیں۔ کوئی چوری کرنے والا ہے، کوئی ڈاکہ ڈالنے والا ہے، کوئی اغوا کرنے والا ہے، کوئی قتل کرنے والا ہے، کوئی زنا والا ہے، کوئی شراب والا ہے، کوئی سود والا ہے، کوئی ناچنے والی ہے، کوئی بے پرد ہے، کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے۔ آج جمعہ ہے، جمعہ گزر گیا ہے، پہلا عشرہ ختم، دوسرا عشرہ شروع ہو گیا۔ اللہ کی رحمتوں کے در کھلے ہوئے ہیں، جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، جہنم کے بند ہو چکے ہیں، شیطان قید ہو چکا ہے۔ اللہ کا عرش پہلے آسمان پر ہے، اور اللہ روزانہ کہہ رہا ہے کوئی توبہ والا ہے تو آ جائے، کوئی توبہ والا ہے تو آ جائے۔ ایک آدمی نے 99 قتل کیے بنی اسرائیل میں، پھر
इबादत गुजार से पूछा 99 कत्ल हो चुके हैं, तौबा होगी का नहीं होगी? उन्होंने कहा उसे भी कत्ल कर दिया। 100 फिर एक आलिम से पूछा 100 कत्ल किए हैं, तौबा होगी? का बेटा क्यों नहीं होगी, लेकिन एक शर्त है, तौबा पक्की हो, ये शहर गंदा है, ये छोड़ दे, वो शहर नेक लोगों का है, वहां जाके आबाद हो जा, माफ। कहने के मुझे माफी मिल जाए मैं हर से छोड़ दूंगा। अपना बोरिया बिस्तर उठाया और चल पड़ा। रास्ते में मौत आई। जब मौत ने झटका दिया तो उसने छलांग लगाई आगे की तरफ, तो वो यूं गिरा, उसके हाथ यूं और पांव यूं गिरा। तो अल्लाह ताला ने ये किस्सा हम तक पहुंचाने के लिए दोनों फरिश्तों को छुट्टी दे दी। जन्नत का फरिश्ता भी आ गया, दोज़ख का भी आ गया। दोज़ख का फरिश्ता कहने का हमारा मुजरिम हम ले जाएंगे, जन्नत का फरिश्ता हमारा मेहमान हम ले जाएंगे। जहन्नम का फरिश्ता तौबा नहीं की, हमारा मुजरिम हम ले जाएंगे। जन्नत का फरिश्ता हमारा मेहमान तौबा कर चुका है, घर से निकल पड़ा है, हम ले जाएंगे। जहन्नम का फरिश्ता अभी उस बस्ती में पहुंचा नहीं है, हमारा मुजरिम है। जन्नत का फरिश्ता पहुंचना जरूरी नहीं है, नियत जरूरी है। तो अल्लाह ने तीसरा फरिश्ता भेजा, जाओ भाई इनमें फैसला करो। क्या फैसला करो? ये उसकी मैयत पड़ी हुई है, ये नेक लोगों की बस्ती है, ये इसकी अपनी बस्ती है। फासला नापो, अगर अपने घर के करीब है तो जहन्नम वाले ले जाओ, अगर नेक लोगों के घर बस्ती के करीब है जन्नत वाले ले जाओ। जैसे ये माइक इस साइड के करीब है, इस साइड से दूर है, ये यहां गिरा पड़ा पानी, ये यहां गिरा पड़ा था, घर के करीब था और नेक लोगों की बस्ती से दूर था। वाह वाह। जब नापने लगे तो अल्लाह ने इधर की जमीन को कहा सुकड़ जा, और घर की तरफ की जमीन को कहा फैल जा। जब पैमाइश हुई तो अपने गांव से दूर और नेक लोगों के गांव के करीब हो गया। तो अल्लाह ने फरमाया चलो हमारा मेहमान है जन्नत। तौबा से ना घबराओ, मेरा रब कहता है पूरी धरती गुनाहों से भर दे और आसमान तक गुनाहों को ले जा। एक दफा कह दे या अल्लाह मेरी तौबा तो सारे माफ कर दो। तो भाइयों हाथ जोड़ता हूं, आओ हम तौबा करें। नियत करते हो? हुकूमतों से आस भी हटा दो, गिला हुकूमतों का गिला भी ना करो, उससे क्या फायदा होगा? उन पे उम्मीद न लगाओ कि वो इस काबिल ही नहीं। हाँ, उस पे आस लगाओ जो शारक से ज्यादा करीब है, उसको वसीला बनाओ जिसका वसीला रब मोड़ता नहीं, कलमे का जुज बनाया हुआ है। मेराज पे जब आप गए तो आपने पूछा या अल्लाह इब्राहिम आपके खलील, मूसा आपके कलीम, दाऊद के लिए लोहा नरम, सुलेमान के लिए हवा ताबे और ईसा के लिए मुर्दा जिंदा, तो मेरे लिए क्या है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया अवलैसा कद आतैतुका अफदल मिन दालिका कुल्ले, ए मेरे हबीब तेरे लिए सबसे आला, सबसे आला, सबसे आला क्या? या अल्लाह क्या? क्या वो ये है कि अल्लाह दुकिर तो इल्ला दुकिर तमई, क़यामत तक तेरा मेरा नाम इकट्ठा रहेगा, जुदा नहीं हो सकता। जैसे तेरे रब का नाम बाकी है, तेरे नबी का नाम भी बाकी रहेगा, तेरी नस्ल का नाम भी बाकी रहेगा, तेरा हसब नसब भी बाकी रहेगा। किसी का नसब, मेरे भाई ने बड़े मेहनत करके अंग्रेजों के दौर की कापियां हमारी जो जमीनों की थी निकलवाई तो 16 पुश्तें 14 पुश्तें निकली। आगे कोई शायद हो सकता है आगे हिंदू हूं, आगे कोई नहीं निकली। वो मैंने लटकाया और उनको याद कर कर कर, अल्लाह की कसम मैं 16 नाम याद नहीं कर सका, अपने प्यो दादे के 16 नाम याद नहीं कर सका, लेकिन मेरे रब ने अपने हबीब की हर अदा को बाकी रखना है, जिंदा रखना है, किताबों में भी, सीने में भी, जिंदगियों में भी। मेरे नबी का नस्ब मुझे बड़ा याद है, बल्कि मैंने ये सुनाना क्यों शुरू किया? हमारे सिंध पंजाब में मरासी होते हैं जिम्मेदारों के, जो आकर झूठी तारीफें करते हैं, झूठी तारीफ, इधर साईं साईं करते हैं, उधर सरदार सरदार, सरदार साहब, सरदार साहब, इधर साईं साहब, साईं साहब, और सारी झूठी तारीफें करके
پھر وہ پیسے لے کے جاتے ہیں اور اپنا گندم لے کے جاتے ہیں. ابھی گندم ہوئی تو مزدوروں کو گندم ملی نہیں تھے کہ مراسی پہلے آ گیا جی ساڑھا حصہ پہلے, اور کوئی کام نہیں سوائے جھوٹی تعریفیں. تو میں نے اپنے نبی کا نسب یاد کیا اور میں روزے پہ حاضر ہوا. میں نے کہا یا رسول اللہ, ہمارے مراسی ہمارے ماں باپ کی, ہمارے دادے پردادے کی جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں اور ہم سے سب کچھ لے کر جاتے ہیں جو ہماری حیثیت ہے. آپ سچے, آپ کی نسل سچی, آپ کی جد سچی, آپ کا شجرہ سب سے اعلیٰ, آپ کی ذات اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ. آپ کے اور ہمارے درمیان آخرت کا پردہ ہے, ورنہ اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے. میں آپ کو آج آپ کا نسب سناتا ہوں, آپ کا میراثی بن کر اور آپ کے گھر کا سائل بن کے. میں آج آپ کا نٹ بن کے, ہمارے ہاں چند الفاظ استعمال ہوتے ہیں, ڈوم, میراثی, بنڈ, نٹ, پیرنا, میر عالم, جھتا, یہ 7 لفظ استعمال ہوتے ہیں میراثیوں کے لیے. میں سارے لفظ اکٹھے کرے, آپ کا جھتا, آپ کا ڈوم, آپ کا میراثی, آپ کا نٹ, آپ کا میر عالم, آپ کی تعریف کرنے, آپ کے پیو دادے کی تعریف کرنے, آپ کے در پر حال, آپ کا پیرنا, یہ ہمارے یہاں 7 نام ہوتے ہیں. میں نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بول بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرور بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام. اگر بنی ہاشم دی خیر, یوں تو کر نہیں سکا کہ شرطے کھڑے ہوتے ہیں, تو میں نے دل ہی دل میں کہا بنی ہاشم دے دیر سلامت, حسن حسین دے دیر سلامت, علی جعفر دے دیر سلامت, قاسم عبداللہ دے دیر سلامت. میں نے پورا مراسی, اور میں اتنا رویا کہ میرا رواں آنکھ بن گیا اور آنسو. یہ صبح کی بات, میں اثر پڑھ کے نکلا, نوجوان میرے پاس آیا, آپ طارق جمیل صاحب ہیں؟ جی. کیسے پہچانا تم نے؟ کہاں کے ہو؟ کہ میں ساؤتھ افریقہ کا ہوں. آپ کے ساتھ مجمع تھا. میں نے پوچھا یہ کون جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ پاکستان کے طارق جمیل صاحب. کہا جی میں آج عصر کی نماز پڑھنے پہلے آ گیا, تو آ کے بیٹھا, مجھے بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی. میں نے خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت کی. آپ نے فرمایا طارق جمیل کو میرا سلام پہنچا. میں نے کہا میرا سلام پہنچ گیا. اسی میراثی پکے ہو گئے. مجھے ان تقریروں پر تو کوئی امید نہیں ہے کہ میری بخشش ہوگی, چونکہ یہ مجموع کے سامنے بیٹھنا, یہ اس کے بعد کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کے لیے بات کر رہا ہوں. اللہ کی قسم, میں آپ کے بارے میں قسم کھاتا ہوں کہ آپ سب اللہ کی رضا کے لیے آئے بیٹھے, لیکن جو یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے یہ قسم نہیں کھا سکتا کہ میں اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں. مجھے نہیں پتا میں کس کے لیے کہہ رہا ہوں. میں منہ سے کہتا ہوں میں اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں, لیکن یہ موت پہ پتا چلے گا کہ اس کا مقصد واہ کی طلب تھی یا اللہ اس کے رسول کی طلب تھی. لیکن آپ پر مجھے 100% یقین ہے کہ آپ سب اللہ کے لیے آئے بیٹھے ہو, تو آپ کی طفیل شاید اللہ میری ریا کو بھی اخلاص میں تبدیل کر دے. تو میرے یہ تصور میرے دل میں, میں ہر بیان میں اپنے نبی کا شجرہ بیان کرتا ہوں. کہ ویسے بھی ہم لوگ اپنے نبی سے نا آشنا ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہمارا نبی تھا کون, ہمارا نبی کیسا تھا, ان کی زندگی کیسی تھی, ان کے گھر کا کیسا تھا نظام, باہر کا کیسا, جانتی نہیں ہم. سیکھو اپنے حبیب کی معاشرت سیکھو, تجارت سیکھو. آپ طاقت میں آئے تو آپ نے کیا کیا, آپ تاجر بن کے آئے تو آپ نے کیا کیا, آپ خامن بنے تو آپ نے کیا کیا, آپ باپ بنے تو آپ نے کیا کیا.
آپ جنگ میں آئے تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ہتھیار اٹھائے تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے صلح کی تو آپ نے کیا کیا؟ آپ مسلح پر آئے تو آپ نے کیا کیا؟ آپ کی رات آئی تو آپ نے کیا کیا؟ سیکھو سیکھو۔ یہی تبلیغ کا پیغام ہے کہ تبلیغ میں نکل کر اللہ اس کے رسول کی مبارک اور پیاری زندگی مرنے سے پہلے پہلے سیکھو۔ لیکن آج کی رات میں ایک ہاں میرے ساتھ کرو، آج توبہ کرو، آج توبہ کرو۔ کرتے ہو؟ کرتے ہو؟ شیطان تو کوئی نہیں ہے، بند ہے، قید ہے، اور یہ عقیل کا گھر فرشتوں سے ایسا بھرا ہوا ہے کہ پہلے آسمان تک فرشتوں کی قطاریں کھڑی ہوئی ہیں، اور جنت کے دروازے کھلے ہیں، جنت کی حوریں دروازوں پر ہیں، میرے رب کا عرش پہلے آسمان پر ہے، اور اعلان ہو رہا ہے کوئی توبہ کرنے والا ہے تو آ جاؤ، گناہوں سے نہ ڈرو، صرف ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ معاف کر تو سارے معاف کروں گا۔ کرتے ہو توبہ؟ کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اب اگر تم نے دل سے کہی ہے اور اندر مسورات ہیں انہوں نے دل سے کہا ہے تو تمہیں مبارک ہو، تم سب ایسے ہو جیسے آج ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے، تمہارے سب گناہ معاف ہو گئے، اللہ خوش ہو گیا، فرشتے خوش ہو گئے، جنت سج دھج گئی، جنت کی حوریں تمہیں دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہی ہیں۔ مجھے میرے رب کی عزت کی قسم، میں اس کی رحمت کے دعوے پر کہہ رہا ہوں، آج یہاں جتنا بڑے سے بڑا گناہگار بیٹھا ہے، میں دعویٰ کرتا ہوں اگر اس نے دل سے اس شرط کے ساتھ دل سے توبہ کی ہے تو جا جا، تجھے مبارک ہے، تیری زندگی کا آج پہلا دن ہے، تو آج ماں کے پیٹ سے نکلا ہے، تیرے سب معاف ہیں۔ ہاں فرض چھوڑے تھے، پتہ کرو علماء سے کیسے کروں، گناہ معاف ہو گیا، حق مارے تھے، گناہ معاف ہو گیا، پتہ کرو علماء سے ادا کیسے کروں۔ اگر یہ توبہ پکی ہو گئی تو مبارک ہو۔ اگر ہمارے ملک کا 50% مسلمان توبہ کر جائے تو سارے دیش کی تقدیر بدل جائے گی۔ تو پکی توبہ کرتے ہو؟ اور ایک اور خوشخبری، اگر یہ توبہ ٹوٹ بھی جائے تو ڈرنے کی بات نہیں ہے، ڈرنے کی بات نہیں ہے، دوبارہ کر لینا، دوبارہ کر لینا، دوبارہ کر لینا۔ پورا رمضان پڑا ہے، پوری زندگی پڑی ہے۔ اور ایک آخری بات کہتا ہوں، تراوی 20 پڑھا کرو، 8 نہ پڑھا کرو۔ تراوی کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جاتی ہے۔ ایک محل ہر سجدے پہ بنتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں، اور ہر سجدے پر ایک درخت لگتا ہے جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑتا ہے۔ اور پھر آخری رات اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے، رات کی تراوی اور دن کے روزے کے بدلے میں نے اپنے بندوں کو معاف کر دیا۔ اور ایک آخری بات صدقہ فطر ہے۔ صدقہ فطر عام طور پر گندم کا 100 روپیہ اخباروں میں نے پڑھا ہے، وہ ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن میں آپ کو اللہ کے نبی کا صدقہ بتاتا ہوں۔ بہت مالدار لوگوں کی یہ جگہ ہے، اللہ کے نبی صدقہ دیتے تھے 3 کلو کشمش، گندم نہیں، 3 کلو کشمش یا 3 کلو کھجور۔ 3 کلو کشمش 600 کا ہو جائے گا، ایک آدمی کا صدقہ فطر 600 ہو جائے گا، اور گندم کے لحاظ سے 100 ہو جائے گا، کھجور کے لحاظ سے کوئی 250-300 ہو جائے گا۔ تو صدقہ فطر دینا ہو تو کشمش کے 3 کلو کے حساب سے پیسے دینا، غریبوں کا بھلا ہوگا، غریبوں کا بھلا ہوگا۔ کسی سے لڑے ہوئے ہو صلح کر لو، کسی سے روٹھے ہو اسے منا لو، ماں باپ سے ناراضگی ہے پاؤں پڑ جاؤ، بیوی کے اس سے ناراض ہو پاؤں پڑ جاؤ، بیوی ناراض ہے خامند کے پاؤں پڑ جائے۔ سب سے زیادہ خوشی اللہ کو میاں بیوی کی صلح پر ہوتی ہے۔ میاں بیوی لڑے ہوئے ہوں اور آپس میں صلح کر لیں تو اس پر اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور شیطان کو سب سے زیادہ خوشی اس بات پر ہوتی ہے کہ 2 میاں بیوی آپس میں لڑ پڑیں، کہ اس سے پوری نسل برباد ہو جاتی ہے۔ اپنی اولاد کے لیے حلال کماؤ، حلال چھوڑ کے جاؤ، حرام چھوڑ کے نہ مرو کہ ساری زندگی کانٹے چنتے پھریں گے، ساری زندگی کانٹے چنتے پھریں گے۔ تو نیت کرتے ہو سارے بھائی ایک دوسرے کو معاف کرو، اور جو ہمارے بھائی جرائم میں گرفتار ہیں ان کے لیے بھی دعا کرو، میرے نبی کے امتی ہیں، دعا کرو، دعا کرو کہ اللہ ہمارے بچوں کو اگر وہ چھوٹے ہیں، ہمارے بڑوں کا اگر وہ ہمارے عمر ہیں، اللہ ان کے ہاتھوں سے ظلم کی بجائے عدل کروائے، اللہ ان کے ہاتھوں سے تباہی کی بجائے آبادی ان کے ہاتھوں سے کروائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی توبہ کی توفیق دے۔ وہ بھی ہمارے ہیں، ہمارے ہیں، ہمارے ہیں۔
ہم ان کے لیے بھی دعا کریں گے، ان کے لیے بھی دعا کریں گے کہ اللہ ان کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ درود شریف پڑھو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اے وہ ذات جو احد اور صمد ہے، اے وہ ذات جو لم یلد ولم یولد ہے، اے وہ ذات جو لم یزل لا یزال ہے، اے وہ ذات جو نیند اور اونگ سے پاک ہے، اے وہ رب جو تھکن تھکاوٹ سے پاک ہے، اے وہ رب جس کا کوئی شریک اور ثانی نہیں، اے وہ رب جس کا کوئی کف مثل مثال شبہ شبیہ نہیں، اے وہ رب جو آسمانوں پہ بھی تنہا ہے اور زمینوں پہ بھی اسی کا راج ہے، اے وہ رب جو مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب اور فوق اور تحت کا تنے تنہا مالک ہے، اے وہ رب جو سب کو پیدا کرتا ہے اور پیدا ہونے سے پاک ہے، اے وہ ذات جو سب کو موت دیتا ہے اور خود موت سے پاک ہے، اے وہ مالک ملک، اے وہ مالک ملک جو سب کو کھلاتا ہے اور کھانے سے پاک ہے، اے وہ رب جو سب کو پلاتا ہے اور پینے سے پاک ہے، اے وہ رب جو سب کو سلاتا ہے اور سونے سے پاک ہے، اے وہ رب جو سب کو پہناتا ہے اور پہناوے سے پاک ہے، اے وہ رب جو سب کو جگہ دیتا ہے اور خود زمان اور مکان سے پاک ہے، اے وہ رب جس کے خزانوں کی حد نہیں، جس کے ملک کی حد نہیں، جس کے لشکروں کی حد نہیں، تیرے سامنے تیرے حبیب کی لٹی پٹی امت آئی بیٹھی ہے، مالدار بھی لٹے پٹے، غریب بھی لٹے پٹے، دکھ دردوں کے مارے ہوئے میرے مولا، اے میرے رب آج ہماری سن، تجھے نوح علیہ السلام نے بھی اپنی کہانی سنائی تھی، آج ہم بھی تجھے اپنی کہانی سنت، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، تو وہ واحد ذات ہے جسے ایک دفعہ یا اللہ کہو تو وہ 70 دفعہ لبیک لبیک کی صدا پکارتا ہے۔ اے میرے رب، اے میرے اللہ، یہ مجمع تراویح پڑھ کے تیری منت کرنے آیا ہے، ہم تھک گئے میرے مولا، ہم تھک گئے میرے مولا، آ جانا میرے آقا، ہماری دھرتی دیکھ کیسے خون و خون ہے میرے اللہ، معصوم بچے کیسے ذبح ہو رہے ہیں میرے اللہ، یا اللہ، یا اللہ، بکریاں ذبح کرتے ہوئے بھی ہاتھ کانپتا ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ذبح ہو کے بوریوں میں دروازوں پہ پڑے ہوتے ہیں، اے میرے رب آج ہم تجھے اپنا دکھ سناتے ہیں، تیرے نوح نے بھی دکھ سنائے تھے کہ اے اللہ میں نے اپنی قوم کو دن رات پکارا، میری کسی نے اے میرے رب آج ہم تجھے اپنا غم سناتے ہیں، ہم نے بے شک اپنے اوپر ظلم کیا، اس خطے کو اپنے گناہوں سے برباد کیا، ہم مر رہے ہیں، ہم پٹ رہے ہیں، ہمارے اپنوں کے ہاتھوں میں خنجر ہیں، ہمیں غیروں سے گلہ نہیں ہے، ہمیں اپنوں نے مارا پھر غیروں نے مارا، ہمیں اپنوں نے لوٹا پھر غیروں نے لوٹا، آج غریب کی بیٹی کی عزت نیلام ہے، آج کا طاقتور فرعون ہے، آج کا حاکم فرعون ہے، آج کا مالدار قارون ہے، آج کا طاقتور صفاق ہے، آج غریب کی بیٹی عزت بچاتی پھرتی ہے، تو نے تو دیس دیا تھا کہ یہاں غیروں کی بیٹیاں محفوظ ہوگی، یہاں ہماری بیٹیوں کی عزتیں نیلام ہو گئی، تو نے تو یہ دیس دیا تھا کہ غیروں کی جان کی حفاظت ہوگی، یہاں اپنوں کے گلے کٹ رہے ہیں، اے میرے رب ہمارے کتنے معصوم بچے روزانہ گلے کٹوا کے تیری بارگاہ میں پہنچ کے تجھ سے کہتے نہ ہوں گے یا اللہ ہمیں کیوں مارا گیا، بے ای ذنب قتل، اے میرے رب ان معصوم ساز خاموش ہے، فریاد سے معمول ہے، جیسے چھوٹا بچہ روتے روتے ہچکیاں لگ جاتی ہے اور اسے بولا نہیں جاتا اور اس کی فریادیں اس کی ہچکیوں میں دم توڑ دیتی ہے، اس کی فریادیں اس کی آہوں میں دم توڑ دیتی ہے، اے ہمارے رب ہماری فریادیں ہماری آہوں اور ہچکیوں میں دم توڑ رہی ہیں، ساری دنیا کا ہم مذاق بنے ہوئے کہ تمہارا رب کدھر ہے، تم نے تو اسلام کے نام پہ یہ دیس لیا تھا، وہ اسلام کدھر ہے، تمہارا رب کدھر ہے، بلاؤ یا اللہ ہم تجھے بلانے آئے ہیں، یا اللہ ہم تجھے بلانے آئے ہیں، بلانے آئے ہیں، تو کہہ دے میں آ رہا ہوں، کہہ دے آ رہا ہوں، تو کہنے میں آ رہا ہوں،
اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، جس کے دروازے بند نہیں ہوتے، یا اللہ وہ اللہ جو اپنے بندوں کے آنسو دیکھتا ہے تو پورے آسمانوں میں ہلچل پیدا کر دیتا ہے، وہ اللہ جو اپنے بندوں کے آنسو دیکھتا ہے تو عرش کپ کپا اٹھتا ہے، اور وہ تو خود کہتا ہے کہ میرے بندے میں آ رہا ہوں تیری مدد کو، لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ۔ اے ہمارے رب، اس کٹے پٹے جسم پر رحم فرما، یہ خون و خون ہے، تیرے نبی کے سامنے چور کا ہاتھ کاٹا تھا، رونے بیٹھ گئے تھا، دیکھ تو صحیح تیرے حبیب کے بچے کی امت کے بچے بچیاں بوڑھے جوان کیسے ذبح ہو رہے ہیں، کیسے برباد ہو رہے ہیں، میرے مولا، میرے مولا۔ بچہ ماں سے کہہ کے جاتا ہے نماز پڑھ کے آ کے روٹی کھاؤں گا، واپس اس کی خون والی قمیض آتی ہے، جسم بھی واپس نہیں آتا، ٹوپی واپس آتی ہے، چند انگلیاں واپس آتی ہیں، ماں تھالی میں کھانا سجا کے بیٹھ، میرا بچہ میں نے تو تمہیں نماز پڑھنے بھیجا، تو کہاں چلا؟ اے میرے رب، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، رمضان میں نہیں سنی تو کب سنے گا، کب سنے گا، کب سنے گا؟ تو میرے مولا، کب آئے گا تو میرے آقا؟ آجا، آجا نا، ہم عاجز ہیں، تو عاجز نہیں ہے، ہم بے چارے ہیں، تو چارہ گر ہے، ہم ضعیف ہیں، تو طاقتور ہے، ہمیں تانے کھا گئے ہیں، اے میرے رب، ریڑھی چلانے والا مزدور جو آٹا عصر کے قریب تھیلے میں ڈال چکا ہوتا ہے کہ ابھی میں آٹا لے کے جا کے دوں گا اپنی بیوی کو، میرے بچوں کی روٹی پکائے گی، تھوڑی دیر کے بعد ماں صرف چند بوٹیاں پڑی ہوتی ہیں اور آٹا بکھرا ہوا فریاد کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ، اس غریب کی تو کسی سے دشمنی نہیں تھی، یہ کیوں مارا گیا؟ اے میرے رب، اے میرے رب، ظلم تو کافر پر بھی ہو تو تیری غیرت جوش میں آتی ہے، جب اہل ایمان مظلوم ہو چکے ہو تو کوئی پرسان حال نہ ہو۔ ہم تیری منت کرتے ہیں میرے مولا، تیرے نبی کے ایک فرمان ہمیں پہنچا ہے، وہی کہانی تیرے سامنے دہراتا ہوں۔ تیرے نبی کا فرمان پہنچا، پڑھا، ایک بڑھیا کا محل تھا، ایک بڑھیا کا جھونپڑا تھا بادشاہ کے محل کے سامنے، بادشاہ کو برا لگا، میرا محل اچھا نہیں لگ رہا، اس نے کہا اس کا اب جھونپڑا گرا دیا جائے، بڑھیا موجود نہیں تھی، یا واپس آئی تو اس کا جھونپڑا ملبے کا ڈھیر تھا، اس نے لوگوں سے پوچھا میرا جھونپڑا کس نے گرایا؟ لوگوں نے کہا بادشاہ نے گرایا ہے، تو اس نے ملبے کے ڈھیر پر وہ بیٹھ گئی، پھر اس نے تجھے کہا اے میرے رب، میں تو موجود نہیں تھی پر تو موجود تھا، تو موجود تھا، تو موجود تھا، میں نہیں تھی تو تھا، میں نہیں تھی تو تھا۔ وہ یہی کہتی گئی یہاں تک کہ تو نے بادشاہ کو محل سمیت زمین میں دھسا دیا۔ اب اس اماں کو میں کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں جو تیرے سامنے پیش کروں؟ میں تجھے تیرے حبیب کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، ہماری جھولی خالی ہے، میں تیرے سامنے تیرے حبیب کے ساتھیوں کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، ان کی قربانیوں کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، تیرے نیک بندوں کی قربانیوں کا وسیلہ پیش۔ ہم تو خالی ہاتھ ہیں میرے مولا، ایک ہی تو دربار ہے جہاں پیسے کے بغیر بھی سودا مل جاتا ہے، یا اللہ ایک ہی تو دربار جہاں پیسے کے بغیر بھی سودا مل جاتا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمارے دیس پہ کرم فرما،
ہمارے دیس پہ کرم فرما. تیرا قرآن پڑھا گیا ہے, بہت سے لوگوں نے پڑھا ہے, ہمارے اوپر کرم فرما دے. اس دیس کو امن کا خطہ بنا دے, محبت کا گہوارہ بنا دے. اے ہمارے رب, ہمارے جن بچوں کے ہاتھوں میں ہتھیار آ گئے وہ ہمارے بچے ہیں, ہمارے نبی کے امتی ہیں, ان کے دلوں کو نرم کر دے, ان کے ہاتھوں میں قرآن پکڑا دے, انہیں اپنے اور اپنے حبیب کی محبت دے دے, انہیں ان جرائم سے توبہ کی توفیق دے دے. بیٹیوں کی عزتوں کو میرے مولا محفوظ کر دے, محفوظ کر دے, محفوظ کر دے. اے میرے رب, پورے چاروں صوبوں میں محبت اور امن کی فضا قائم فرما دے. یا اللہ, نفرت کی آگ کو ٹھنڈا فرما دے. یا اللہ, یا اللہ, یا اللہ, جو ایمان پہ چلے گئے ان کے درجات بلند فرما, اور جب ہمارے جانے کا وقت ہے تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما. اور اے ہمارے رب, جب حشر کا دن ہوگا اور تپتا سورج, دہکتا سورج اور تپتی زمین ہوگی, تیری جہنم اور جنت دونوں آئیں گی, تو اعلان کرے گا وامتاز الیوم ایھا المجرم, اے مجرم آج الگ ہو جاؤ. اے میرے رب, اے میرے رب, اے میرے رب, اگر تو نے عدل کیا پھر تو ہم سے بڑا مجرم ہے ہی کوئی نہیں, اور اگر تو نے رحم کیا تو پھر ہم بھی آس لگائے بیٹھے ہیں. یا اللہ, ہمیں عدل کے ترازو میں نہ تولنا, ہمیں رحم کے ترازو میں تولنا, ہمیں اپنے نیک بندوں کے پیچھے جگہ دے دینا, پر ہمیں دھوپ میں نہ کھڑا کرنا, ہمیں ہتھکڑیاں بیڑیاں نہ لگانا, ہمیں جہنم کے کرتے نہ پہنانا, ہمیں جہنم کے سانپ بچھوؤں سے بچا, آگ کھولتے پانی سے بچا, حوض کوثر کا پانی اپنے حبیب کے ہاتھوں سے پلا, جنت الفردوس میں اپنے حبیب کا پڑوس عطا فرما. اس مجمع نے ہاتھ اٹھائے ہیں انہیں قبول فرما. یہ صاحب خانہ تیری محبت میں یہ کرتا ہے, تراویاں پڑھواتا ہے, قرآن ختم کرواتا ہے, تیری بات کرواتا ہے, اسے اس کی نسلوں کو آباد فرما, شاداب فرما, نہال فرما. یہ جتنا مجمع اس میں جو کوئی پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور فرما. پر اے ہمارے رب, ہم سے راضی ہو جا, ہو جا, ہو جا. ایک دفعہ قیدے میں ہو گیا, ایک دفعہ قیدے میں ہو گیا, ایک دفعہ تو قیدے میں ہو گیا. آسمانوں پہ اعلان کر دے کہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو میں نے قبول کر لیا ہے. آسمان کے فاصلے سکیڑ سمیٹ دے اور ہمیں محبت کی نگاہ دے دے, ہمیں محبت کی نگاہ دے دے, ہمیں شفقت کی نگاہ دے دے. ہمارے ساتھ مدد کا معاملہ فرما, ہماری مدد کا اعلان کر دے. فرشتوں کو کہہ دے کہ اتر جاؤ اس دیس کی حفاظت کے لیے. کہہ دے میرے مولا, کہہ دے میرے مولا, کہہ دے میرے آقا, کہہ دے یا اللہ, کہہ دے. من ادى الامانة الى من ائتمنه ومن سلم المسلمون من لسانه ويده. جو امانت میں خیانت نہ کرے, جو کسی کو دھوکہ نہ دے اور کسی کو تکلیف نہ پہنچائے, وہ سب سے اعلیٰ درجے کا انسان ہے. سب سے مکمل, کامل, اکمل انسان ہے جو دھوکہ نہ دے, تکلیف نہ پہنچائے. تو میرے نبی نے دو باتیں فرمائیں, اللہ اس کے رسول سے پیار ہے تو سچ بولو, جھوٹ نہ بولو, دیانتداری سے چلو, دھوکے بازی سے نہ چلو. میرے نبی سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ, مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا. بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا. جھوٹ بول سکتا کہ نہیں؟ جھوٹ نہیں بول سکتا, جھوٹ نہیں بول سکتا. میرے سارے معاشرے میں جھوٹ ہے, صرف یہ نہیں کہ تجارت یا کاروبار یا لین دین, پورے معاشرے میں جھوٹ. اور میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے, دو نہیں کر سکتا. میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے, دو نہیں کر سکتا. ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا, ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا, ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. میرے عزیزوں, سچائی اور دیانتداری پر اپنی زندگی کی بنیاد قائم کرو. پھر یہاں تم ڈگمگاؤ گے, چونکہ سارا بازار تو جھوٹ بول رہا ہے, سارے دفتر جھوٹ بول رہے ہیں, سب دھوکہ دے رہے ہیں, اور تم پٹو گے, پسو گے. تو یہاں جو چیز تمہیں کھڑا کرے گی وہ اللہ پر یقین کھڑا کرے گا
کہ میرا رب اللہ ہے، الحمدللہ رب العالمین، میرا رب اللہ ہے، میرا پالنے والا اللہ ہے، میری نوکری نہیں، ڈگری نہیں، کاروبار نہیں، تجارت نہیں، میرا پالنے والا اللہ ہے، لہذا مجھے سچ ہی بولنا ہے۔ یہ سچ اتنی بڑی دولت ہے، یہ جو ملک دنیا میں راج کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی، میں کینیڈا گیا یہ مئی میں وہاں کی جو پارلیمنٹ تھی نا، ان کے ممبران نے مجھے انوائٹ کیا، تو میں نے ان میں تھوڑی بات کی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ دنیا پہ راج کر رہے ہیں، اس کی وجہ ٹیکنالوجی نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی قوم سچ بولتی ہے، جھوٹ نہیں بولتی، دیانتداری سے کام کرتے ہیں، دھوکہ نہیں دیتے۔ اور میرے دیش میں جھوٹ ہے، سچائی کوئی نہیں، دھوکہ ہے، دیانتداری کوئی نہیں، بلکہ ساری لان تان سچے پر ہوتی ہے، ساری لان تان دیانتدار پر ہوتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا جھوٹے کو سچا کہا جائے گا، سچے کو جھوٹا کہا جائے گا، اور دیانتدار کو بددیانت کہا جائے گا، بددیانت کو دیانتدار کہا جائے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ قیامت میں اپنا دیدار کرائے گا اور جنت کا دروازہ کھولے گا تو سب سے پہلا ٹائٹل ملے گا مرحبا بالصادقین، سچے بندوں کو مرحبا ہے۔ تو دو باتیں ہو گئیں، ایک یہ ہے کہ سچ بولنا، دوسرا ہے دیانتداری، اور تیسرا فرمایا فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنے پڑوس کو دکھ نہ دے، تکلیف نہ پہنچائے، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تو یہ تین بنیادیں میرے نبی نے فرمائیں، اپنی محبت کی، اپنے اللہ کی محبت کی، اور یہی بنیادیں ہیں بچوں، حسن سلوک سے معاشرہ بنتا ہے، اور سچائی دیانتداری سے تجارت بنتی ہے، معیشت بنتی ہے۔ جب معیشت جھوٹ پر ہو، دھوکے بازی پر ہو، فراڈ پر ہو، تو نہ غریبوں کو سکھ ہوتا ہے، نہ مالداروں کو سکھ ہوتا ہے، ساری پریشان بے چین ہوتے ہیں۔ تو مسلمان سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، دیانتداری سے چلتا ہے، بددیانتی سے نہیں چلتا۔ النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ پورا چونٹی نے خطاب کیا ہے، اور یہ قرآن کے خوبصورت جملوں میں ایک جملہ ہے۔ ایک چھوٹے سے جملے میں کلام کے حسن کے کچھ اصول ہیں، کلام کو خوبصورت بنانے کے کچھ اصول ہیں۔ تو جتنے اس میں اپلائی ہوتے ہیں کلام اتنا خوبصورت ہو جاتا ہے، جتنا اس سے باہر جاتا ہے کلام اتنا وہ کانوں کو اچھا نہیں لگتا، آواز بری لگتی ہے، اور دل بند ہو جاتا ہے۔ اور جتنا اس میں وہ اصول اپلائی کیے جاتے ہیں اتنا وہ اس کا حسن بڑھتا ہے، اس کی اٹریکشن بڑھتی ہے۔ تو اس میں اس نے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون، 9 لفظ بولے ہیں، اور ہر لفظ میں فصاحت کی ایک قسم کو ذکر ڈال دیا، کمال کرتا۔ حسن کلام کے جو اصول ہیں 9 لفظ ہیں، اور ہر لفظ میں اس نے حسن کلام کا ایک اصول اپلائی کی۔ یا ندا ایھا تنبیہ النمل نصت ادخلوا امرت مساکنکم عینت لا یحطمنکم حذرت سلیمان خصت وجنودہ عمت وهم لا یشعرون اعتذرت۔ میں نے عربی میں بتا دیا، اس کی تفصیل بتانے کی کم وقت تو اندر پڑھنا نہیں سمجھنا معافی مانگنا، میں محاسا کی تھا، ناراض نہ ہو جائے۔ عربی میں نے صرف آپ کو نام سنا دیے کہ اس نے 9 اصول اپلائی کیے چونٹی نے ایک چھوٹے سے جملے، 9 لفظ 9 اصول۔ یہ علم چونٹی کو کہاں سے ملا؟ سلیمان علیہ السلام بھی بڑا مسکرائے اس کا سن کر، فتبسم ضاحکا من قولها، بڑا ہنسے،
رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، میرے مالک تو نے مجھے کیسی حکومت دی ہے کہ میں چیونٹیوں کی گفتگو بھی سنتا ہوں. تو آپ نے کہا چیونٹی کو حاضر کیا جائے. چیونٹی پکڑی تھی سلیمان علیہ السلام کو. اس نے یہ کہا تھا کہ وہ جلدی جلدی اندر جاؤ گی تو سلیمان رگڑا نہ دے جاوے اس کا لشکر. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اما تعلمین انی عادل، تجھے خبر نہیں ہے کہ میں عادل ہوں؟ یہ تو نے کیوں کہا کہ میں اور میرا لشکر تمہارے خاندان کو تباہ کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے؟ تو اس نے کہا آپ نے میرا آخری لفظ نہیں سنا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. میں نے یہ کہا تھا کہ ایسے نکے نکے وجود آئیں کہ انہوں نے پتہ نہ لگے تو تیرا چڑھ جاؤ. میں نے تو یہ کہا تھا کہ بے خبری میں نہ ایسا کر دیں، بے خبری میں نہ ایسا کر دیں. یہ میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دی ہے کہ انسان کے علاوہ اللہ اس مخلوق کو کتنا علم دیتا ہے. کبھی آم پہ سیب ہوگا، کبھی آم پر سیب دیکھا، کبھی کریلے کو میٹھا دیکھا. مجھے پتہ نہیں لگا تو میں میٹھا بڑھ گیا، ڈھیر ہو گیا، ایسے جو میٹھا ہو گیا کوڑا ہو گیا. کبھی دیکھا ایک نباتات میں بھی آپ دیکھیں کتنا مکمل علم ہے. اور ساری کائنات میں آپ دیکھیں کہ اللہ نے اس کائنات کو کتنا طاقتور علم دیا ہے، وہ کتنا محکم علم دیا ہے، وہ براہ راست دیا ہے، کہیں سے نہیں سیکھا. یہ وہ جنگلوں میں سفر تھا، سڑکیں جنگلوں میں سے گزرتی ہے افریقہ، تو بڑے نا ایسے ٹیلے سے نظر آتے ایسے. تو میں نے پوچھا، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا جی یہ دیمک کے گھر ہیں. دیمک، اور دیمک اندھی ہوتی ہے ٹوٹل. چونٹی تو 1 سینٹی میٹر دیکھ لیتی، دیمک مکمل اندھی ہوتی. اور انہوں نے وہ گھر بنائے ہوئے تھے تو ایک دیمک کی ایک فیملی 10 لاکھ افراد پہ ہوتی، 10 لاکھ. تو اس میں وہ سوراخ بناتی ہے اس کے لیے سورج کی روشنی ہوا کی. جدھر سے سورج کی موومنٹ ہوتی ہے سارے سوراخ ادھر سے بناتے، سارے سوراخ جہاں سے سورج کی دھوپ پڑتی. دوسری طرف ایک سوراخ نہیں ہوتا. وہ اندھی کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ سورج کی گردش یہ ہے، جیسے مجھے ادھر سوراخ بنانے. ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فرعون نے پوچھا تھا موسیٰ علیہ السلام سے فمن ربكما یا موسیٰ، تمہارا رب کون ہے موسیٰ؟ تو کہا ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کو علم دے دیا زندگی گزارنے کا. تو میں نے آپ کو چھوٹی سی مثال دیا. ایک بات اور کر کے پھر اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. جتنی مخلوق ہے اپنے علم کے خلاف نہیں کرتی، جتنی مخلوق آپ ان سے کروانا چاہیں کریں. اب بکری کے آگے گوشت پکا کے رکھ دیں اور سوٹے مار مارو دی کڑت روڑ چھوڑ دو، وہ نہیں کھائے گی، ایک پرہیز ہے. اور شیر کے آگے گھاس رکھ دیں اور اس کی کھال اتار دیں، میں نہیں کھا سکتا، میرا پرہیز ہے. گوشت لے آؤ، گوشت ہم لوگ تو کھائے. اپنے علم کے خلاف ایک قدم نہیں اٹھاتے. ڈاکٹر بیٹھے شوگر والے ڈاکٹر دیکھو تو اسے مٹھائی رکھو، جیسے دوسرے کھائیں گے ڈاکٹر بھی کھائے گا. انسان اپنے علم کے خلاف کرنے کی طاقت رکھتا ہے. ایک مثال دی ہے، دل کے ڈاکٹر سارا دن مریضوں سے کہتے ہیں سگریٹ نہیں پینا، رات کو بیٹھ کے پی رہے ہوتے ہیں. انسان اپنے علم کے خلاف کر سکتا ہے، طاقت ہے. باقی جتنی مخلوق ہے اپنے علم کے خلاف کرتی ہی نہیں. بے شمار حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ اگر وہ بھی ہماری طرح آزاد ہوتے تو انسان کو بڑا نقصان پہنچتا. ہم نے تو ہماری خدمت کے لیے پیدا کیے، ہم نے تو سارا سال آم، ہمارا تو علاقہ ہی آموں کا اللہ کے فضل سے باغ بھی دیے، سارا سال اسی پانی میں لائے کھا دی تھی، ٹوٹے چڑھ کے کریلے، سال کے بعد ساڑی تو روٹی گئی. تو میرے اللہ نے ان کو پابند کیا ہے کہ تم انسان کی خدمت کے لیے ہو، تم خلاف نہیں کر سکتے، وہی کرنا ہوگا جو آرڈر دے دیا گیا. انسان میں 2 تار ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. تمہارے اندر ہم نے دونوں طاقتیں ڈال دی ہیں، برائی کی بھی اچھائی کی. باقی مخلوق میں یہ نہیں ہے، وہ پازیٹیو بھی ہیں، پازیٹیو بھی ہیں. لیکن انسان کے اندر اللہ نے برائی کو بھی ڈالا ہے، اچھائی کو بھی ڈالا ہے.